السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیے گئے جس طرح پچھلے قوموں پر رب ذوالجلال نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ اب یہاں پر مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم موضوع ہے کہ روزوں کو کس طرح گزاریں۔ ہمارا روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو ہم پر فرض کیا ہے، تو وہ فرض چیز کو ہم کس طریقے سے، کس انداز سے گزارنا چاہیے۔ تو رب ذوالجلال نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیے گئے جیسا پچھلے قوموں پر روزوں کو فرض کیے تھے۔ تو یہ ہمارا مومن کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ سحر سے افطار تک اپنی بھوک، پیاس و شدت کو برداشت کرتا ہے، تو صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے۔ وہ مشروبات اس کے سامنے اگر رکھ دیے جائیں تو وہ گریز کرتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے وہ حالت روزے میں نہ مشروبات کو پینا پسند کرتا ہے، نہ عالیشان پیمانے پہ اگر کھانے بھی اس کے سامنے رکھ دیے جائے تو اس کا دل اس کے طرف مائل نہیں ہوتا، اس کا نفس اس کے طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ کھانے پینے سے، ہر وہ چیز سے رکے رہتا ہے۔ تو وہ رکے رہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ رضائے الہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزوں کو رکھتا ہے کہ میں حالت روزے میں ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے روزے کو قبول فرمائے، میں حالت روزے میں ہوں تو رب ذوالجلال مجھے دیکھ رہا ہے۔ چاہے وہ بند کمروں میں بھی اگر رہے، دنیا کا کوئی بندہ اسے نہیں دیکھ رہا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اکیلا ہے، وہ پھر بھی اکیلے میں، تنہا میں بھی کھانے پینے سے رکے رہتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزوں کو نہیں رکھ رہا ہے۔ تو حالت روزے کو کس انداز سے گزارا جائے؟ اب یہ تو ہے کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اب حالت روزے میں کیا کرنی چاہیے؟ ہم مسلمان ہیں، بندے مومن ہیں، تو وہ حالت روزے میں روزے کو کس طریقے سے، اب سحر کر لیا تو روزے کو کس انداز سے گزارا جائے، یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ تو حالت روزے میں ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے، جھوٹ، چغلی، غیبت وغیرہ سے۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے رکے رہے۔ آج بندے مومن کیا کر رہا ہے کہ وہ تو حالت روزے میں ہے ہی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، اور پھر ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے۔ تو یہ اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ آپ اپنی غذا سے دور رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اپنی غذا سے، کھانے پینے سے دور رہنے کا نام، اور پھر جھوٹ، چغلی، غیبت سے دور رہنے کا نام بھی روزہ ہے۔ اب اسے کس انداز سے دور رہا جائے؟ تو اللہ کی ایک حدیث کو، اس چیز کو تھوڑا غور سے سماعت کریں کہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کے پاس 2 خاتون آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں شدت کی بھوک لگ رہی ہے، اگر ہم اب کھانا نہ کھائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جان چلی جائے۔ تو اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے ان خاتون سے، اپنے خادم سے کہا ہے کہ انہیں ایک برتن دو۔ وہ برتن دینے کے بعد اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام، وہ خاتون پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہاں پر ایک مسئلہ لے کر آئے تو یہاں پر کچھ اور ہمیں مل رہا ہے۔ تو ان خاتون کو اپنے خادم سے حضور پاک علیہ السلام کہتے ہیں کہ برتن پیش کیا جائے۔ تو وہ برتن میں کہتے ہیں کہ تم اس میں خے کرو۔ وہ خاتون خے کرنے لگتی ہیں کہ اس کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے نکلتے ہیں، وہ خے میں گوشت کے ٹکڑے نکلتے ہیں، اور پھر خون کے لوتھڑے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ منظر کو وہ خاتون نے دیکھا، اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہو چکے ہیں۔ یہ تو خے کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے نکل رہے ہیں، خون کے لوتھڑے نکل رہے ہیں، کہ معاملہ کیا چیز کا ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم نے جس برتن میں خے کیے ہیں
کہ تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ تم نے حالت روزے میں ایک دوسرے کی غیبت کی، ایک دوسرے سے چغلی کی، ایک دوسرے کی جھوٹ کہا ہے؟ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں جھوٹ، چغلی، غیبت کرنے والا اپنے زندہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے۔ تو تم بتاؤ تو صحیح، تم تو حالت روزے میں ہے، تو تمہارا کہاں کا روزہ ہوا ہے؟ تو اس دوسری خاتون کا بھی یہی منظر تھا، تو اس کے ساتھ میں تو گوشت کے ٹکڑے اور پھر خون کے لوتھڑے نکلتے ہیں۔ تو یہ حال ہے کہ ہمیں چاہیے کہ روزے کو ہم اس انداز سے گزارا جائے کہ ہمارے جب حبیب پاک علیہ السلام نے ان خاتون سے کہا ہے تو ان کے منہ سے بدبو آنے لگ رہی تھی، خون کے لوتھڑے نکل رہے ہیں، گوشت کے ٹکڑے نکل رہے ہیں۔ تو یہ ہم مومن بندہ، جو بندے مومن ہے، مسلمان ہے، روزے کو، بھوک کو، پیاس کو، دھوپ کی تپش کو ہم برداشت کر رہے ہیں، حالت روزے میں رہ کر ہم نے دھوپ کی تپش کو برداشت کیا صرف رضائے الہی کے لیے۔ ہماری زباں کاٹا ہوئی حلق سے ہم نے پانی کے بوند کو نیچے اترنے نہیں دیا، صرف رضائے الہی کے لیے۔ تو ہم نے یہ انداز، یہ کام کو برسر موقع ہم انجام دے رہے ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ حالت روزے میں جھوٹ، چغلی، غیبت سے محفوظ رہے۔ تو یہ ہمارا روزہ پختہ روزہ ہوا، اور رضا اللہ تعالی ہمارے اس روزے کو قبول کرتا ہے۔ ہم حالت روزے میں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں کہ زندہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے۔ حالت روزے میں ہم حرام چیز کو کھا رہے ہیں، تو ہمارا روزہ کہاں کا ہوا؟ میرے عزیزان گرامی، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہمارے انداز کو، ہمارے روزوں کو اس انداز سے گزارا جائے کہ نہ ہمارے حالت روزے میں نہ ہم جھوٹ کو بولیں، نہ چغلی کریں، نہ کسی کی غیبت کریں، نہ کسی کو برا بلا کہیں۔ یہ انداز ہے، یہ ہم اس کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ حالت روزے میں ان چیزوں کا خاص طور سے دھیان رکھیں۔ آج پھر روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ بھوک کو برداشت کرنا، لیکن آج ہمارا معمول کیا رہا مسلمان بچوں کا؟ اب جو نیو جنریشن کے بچوں کا حال کیا ہے؟ ان کو تو روزہ کیا چیز ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ بچے بالغ ہو رہے ہیں تو روزہ کیا ہے والدین انہیں نہیں بتائے گئے، ان کا معمول کیا رہا؟ روزہ بچوں کو، نیو جنریشن کے بچے بچیوں کو روزے کا مقصد ہی نہیں معلوم ہے، روزہ کیا ہے نہیں معلوم ہے۔ تو والدین اپنے بچوں کو کس طریقے سے تربیت دے رہے ہیں آپ؟ اور آج کے بچوں کا حال کیا رہا ہے؟ رات بھر سڑکوں پر پھرتے ہیں، نہ نماز تراویح کا کوئی اہتمام ان کے پاس دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ساری رات ہوٹلوں کو آباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے چلے گئے تو ہوٹل تو گئے، جائیں، ہم سے آپ کو اس سے تو نہیں روک رہے ہیں، تو اپنی عبادت کا وقت ایسے گپ شپ بلا وجہ کے ہوٹلوں پہ اپنے وقت کو ضائع کرنا، بلا وجہ کی کسی اور وجہ کے کوئی وقت نہیں ہے کہ اپنے کو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا سال کے 11 مہینوں میں یہ ایک ایسا مہینہ آتا ہے جو رحمتوں کا، برکتوں کا، عظمتوں کا لے کر یہ مہینہ ہم پر آتا ہے، لیکن ہم اس عظیم مہینے کو، اس مہینے کو کہاں پر گزار رہے ہیں؟ خالی وقت ملا تو ہوٹلوں کی طرف متوجہ، اور خالی وقت ملا ہے تو ہمارا سڑکوں پر وقت گزاری کا وقت ہمارے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہمارا وقت نہیں ہے۔ رات بھر کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ ایسا کیسا ہے یہ رمضان؟ آیا کس لیے؟ رمضان آیا ہے تو ہمارے لیے ایک رحمت والا، رمضان آیا ہے تو ہمارے لیے رحمت لے کر آیا، رمضان آیا ہے تو ہمارے لیے برکت لے کر آیا، رمضان آیا ہے تو ہماری بخشش لے کر آیا ہے، رمضان آیا ہے تو ہماری مغفرت لے کر آیا ہے۔ تو یہ ہے رمضان کا مہینہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو ہم بلا وجہ، بلا ضرورت کہ ہم کہیں پر بھی ہمارے وقت کو نہ گزارے، ہمارے وقت کو وہاں پر لگائیں جہاں پر اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام راضی ہوتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔